بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما صدق الله العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے فقیر فؤاد حیدر آج کے مقصود دنیا والآخرہ کے درس باب ہے شرک، اس کے ساتھ حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو نہیں بخشتا، یعنی اس کے ساتھ اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس سے کم گناہ ہو جس کے لیے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے اللہ پر بہتان عظیم باتا ہے، اور یہ بڑا گناہ ہے۔ بے شک یہ دور فتنہ پروری کا دور ہے۔ بدعقیدہ لوگ قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ہٹ کر خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، جو توحید کے نام پر توحید کی آڑ میں توحید کا ذکر کر کے سادہ لوگ اور بے علم لوگوں پر شرک کا فتویٰ لگا کر فخر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ اسلام کی خدمت کرنے کی بجائے اسلام کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہیں۔ ایسے بدعقیدہ لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے اقوال سے رہنمائی حاصل کی جائے، تاکہ شرک کی حقیقت معلوم کر کے شرک سے بچ سکیں اور بدعقیدگی سے بھی محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں واضح طور پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دے گا لیکن شرک کے گناہ کو نہیں بخشے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو افتراء عظیم قرار دیا ہے اور اس میں عظیم قرار دیا ہے، یعنی یہ گناہ بھی بہت بڑا ہے اور بہتان بھی اللہ پر بہت بڑا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو شرک جیسے عظیم گناہ سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ رب فرماتے ہیں میں یار جس گناہ کو چاہے بخش دوں گا، اگر موحد ہو ایمان لائے تو جس گناہ کو چاہے میں بخش دوں گا، لیکن شرک کے گناہ کو نہیں بخش دوں گا۔ مومن ہونا شرط ہے۔ اب ہمارے شیخ مکرم نے اسی حوالے سے یہ لکھا ہے کہ یہ آج کے دور میں نئے نئے فرقے ایجاد ہو رہے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کو دو طرفوں سے جو ہے وہ چوٹ پہنچائی جا رہی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ وہابیت کے نام پر ہے، جس میں توحید کے نام پر لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کی تحریک چلی گئی ہے اور اس کو توحید قرار دیا گیا ہے۔ بلا شبہ توحید اسلام کا سب سے مضبوط بازو ہے، اس کو توڑنا مروڑنا کمزور کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اہل سنت والجماعت جو دنیا اسلام کے 90% سے زائد عقیدہ رکھنے والے ہیں، ان کو دو طرف سے کاٹے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کاٹا جا رہا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو رفض کو اختیار کرتا ہے، روافض کا طبقہ ہے، باطنیہ کا طبقہ ہے، اور وہ عشق اولیاء اور عشق امام اور عشق اہل بیت کے نام پر مسلمانوں کی اولیاء اللہ اور اہل بیت اطہار اور رسول اللہ سے محبت کو استعمال کر کے توحید کے بازو کو کمزور کرنے اور توڑنے مروڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور طبقہ ایسا ہے جو توحید کے نام پر، یہ خوارج کا گروہ ہے جو قدیم زمانے میں بھی موجود تھے اور آج کے دور میں بھی یہ جو ہے مائنڈ سیٹ موجود ہے، اور یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ مسلمانوں میں توحید کا جو جذبہ ہے اس کو استعمال کر کے ان کو انبیاء علیہ السلام خصوصاً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر ابھارتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ شخصیات ایسی باتیں کرتی ہیں، جیسے رمضان کے دنوں میں ایک صاحب نے یہاں پر خیبر پختونخوا میں یہ بات بار بار کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بیچ میں لایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نہیں مانتا، اور توحید کی بنیاد پر یہ بات کی گئی اور کہا کہ ایک چیز
جو عبادت ہے اس کا مقرر کرنا اللہ کا کام ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حالانکہ سارا دین بشمول قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی لے کر آئے ہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اللہ کی پہچان کرائی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی لے کے آئے ہیں۔ تو عبادات میں یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت نہیں، حلال و حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ رسول اللہ کون ہے، میں ان کو بیچ میں کیوں لایا جاتا ہے، میں ان کو بیچ میں نہیں مانتا، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ توحید کا ایک طرف تو پرچار کرنے والے یہ لوگ ہیں، اسی طرح پنجاب سے بھی کچھ آوازیں اٹھی اور توحید کے نام پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ بابے شابے کیا ہوتے ہیں، اور کوئی اللہ کا نبی بھی ہو اور ہمارے رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک کے الفاظ کہے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو تو وہ اپنا پیشاب روکنے پر قادر نہیں۔ پھر جب ان پر اس بات پہ اعتراض کیا گیا تو آگے سے کہتے ہیں کہ جناب اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ عقیدہ یہی ہے توحید کا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور میری مراد یہی ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر اپنا پیشاب روکنے پر قادر نہیں۔ اگر ایسا عقیدہ جو ہے وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، لیکن انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام اور اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول اور خصوصاً دونوں جہانوں کے سردار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا حد درجے معیوب بات ہے، توہین اور گستاخی کلم کلا ہے۔ کلے بندوں کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، اس پہ یہ جرتیں، کیا میں نہیں محمدی؟ ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ کلے بندوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرتے ہیں، اور پھر جب ان سے کہا جائے کہ جو ہے آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، گستاخ آپ توہین اور گستاخی کا مرتکب ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ جرت کتنی ان کی، کہتے ہیں کیا میں نہیں محمدی، میں محمدی نہیں ہوں؟ تو جواب دیتے ہیں شاعر کے، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، تو ہرگز جو ہے محمدی نہیں۔ محمدی ہونے کا یہ اصول ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص نہ کریں گے اور ایسا قول نہ کریں گے جن سے ان کی توہین و تنقیص مراد ہو۔ ہمیں تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ادب سکھایا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو، اور فرمایا کہ رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو کہ میری طرف نظر کرم فرمائیے۔ یہاں تک ادب سکھایا گیا اور کہا گیا کہ ان کے حجروں کے باہر کھڑے نہ رہو اور باہر سے جاہلوں کی طرح پکارا مت کرو، اور ان کے پکارنے کو اپنے پکارنے جیسا نہ سمجھو، اور ان کے دربار میں آواز کو اونچی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط کر دیے جائے، تمہیں علم بھی نہ ہو۔ توحید کے نام پر اور شرک سے نام نہاد شرک سے بچانے کے نام پر جو ہے انبیاء علیہ السلام خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ انتہائی شدید جرم ہے، اور یہ کفر ہے، اس میں شک نہیں کہ یہ گمراہی ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا گمراہ اور گمراہ کن ہے۔ ایسے سے اپنا اور اپنے بچوں کا ایمان بچانا مسلمانوں پر لازم ہے۔ اسی طرح جو باطنیہ فرقہ ہے وہ اولیاء اللہ کی محبت پر نام پر مزارات پہ آج کل جو کچھ کر رہا ہے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اور اہل بیت اطہار اور ائمہ اہل بیت کے حوالے سے اور اسی طرح اولیاء اللہ کے حوالے سے جو کچھ کیا جا رہا ہے ان کے نام پر، جو مزارات پر طواف ہیں، جو مزارات پر سجدے ہیں، جو بدعات اور شرکیہ رسومات ہیں، اس میں مومنوں کو مبتلا کیا جا رہا ہے محبت اہل بیت، محبت اولیاء، محبت رسول کے نام پر، حالانکہ ان کی یہ ہرگز یہ تعلیم نہ رہی، نہ ان کی زندگی ایسے رہی۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، یہ جو ملک بنے پھرتے ہیں، ملائیں اور کڑائیں پہ نہیں ہوتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم مولوی کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم روحانی باطنی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ باطنی فرقہ اسلام میں بہت پرانا ہے، جس طرح خوارج کا فتنہ، وابیہ کا فتنہ پرانا ہے، اس طرح باطنیہ روافظ کا فتنہ بھی پرانا ہے، اور انہوں نے اسلام کو سب سے زیادہ جو ہے نقصان پہنچایا۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو سب سے زیادہ اسلام کو
نقصان پہنچانے والے یہی دو ایکسٹریمسٹ گروہ ہیں، باطنیہ اور خوارج، اور انہوں نے اسلام کا جو ظاہر ہے اس ظاہر امارت کو ڈالنے کی، اس کے 5 پلرز کو یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ شہادت، اس کو گرانے کی کوشش کی تاکہ کھوکھلا کر کے اس عمارت کو گرایا جا سکے۔ اسی بات کو ہمارے شیخ نے کہا کہ یہ فتنہ پروری کا دور ہے، اور اس دور میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو شرک کے نام پر اور شرک سے بچانے کے نام پر اور توحید کے نام پر انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اس باب میں یہ بتایا انہوں نے کہ ہم صحابہ کرام کے اقوال سے پہچانیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے پہچانیں کہ شرک کیا ہے اور شرک کی حقیقت کیا ہے۔ اسلام کے ظہور سے پہلے یہ دنیا جہالت سے بھرپور تھی، توحید کے تصور سے محروم تھی، وحدت پر غیر کے ہزاروں رنگ غالب تھے۔ ہر شخص اپنے دل میں ایک الگ معبود بنائے بیٹھا تھا، اپنے ہاتھوں سے تراشے گئے خداؤں کی عبادت کی جاتی تھی، لوگ معبود حقیقی اللہ تعالیٰ سے بالکل ناآشنا تھے۔ یعنی یہ حقیقت تھی کہ اسلام سے پہلے توحید پر عمل کرنے والے گنتی کے چند لوگ رہ گئے تھے۔ آخری جو 2 توحید کے مذاہب تھے یعنی کہ یہودیت، وہ تو توحید ہوتے ہوئے بھی اس میں جو ہے توہین رسالت اور توہین انبیاء عام ہو گئی تھی، انبیاء و اولیاء کا قتل کیا جاتا تھا، تو وہ بھی بگاڑ کے شکار ہو گئی اور اپنی اصل حالت میں نہ رہی، اور ان میں سے ایک گروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب کے ادوار میں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اس طرح وہ شرک میں بھی مبتلا ہوئے اور بعد میں توحید کے نام پر انبیاء اور اولیاء کی توہین کو اپنا شعار بنا لیا، جیسے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو نصارہ کا گروہ ہے، جو آخری الہامی مذہب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آیا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے اعلان توحید سے پہلے اہل عرب کی فطرت اور عادت کے بارے میں عکاسی کرتے ہوئے علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگر پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھی خدا کو کیوں کر، کہ اے اللہ ہم سے پہلے جو ہے جہاں کا منظر ہی عجیب تھا، اور لوگ جو ہیں وہ پتھروں اور حجر و شجر کو اور جو ہے مناظر قدرت کو ان کو پوجا کرتے یا پتھروں کو پوجتے بت بنا کر۔ یہ وہ وقت تھا کہ کفر و شرک کا دور دورہ تھا، اشرف المخلوقات انسان اپنی پہچان کھو چکا تھا، قدم قدم پر جہالت کے اندھیروں میں ٹوکرے کھاتا پھر رہا تھا۔ آدم علیہ السلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرما کر اعلیٰ رتبہ پر فائز فرما دیا تھا، ان کی اولاد گمراہ ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم آیا اور نبی کریم نے اس پیکر نور کا ظہور فرمایا جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خاتم النبیین تھے اور محبوب رب العالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے فیض نظر سے راہزنوں کو راہبر، فقراء کو شاہ اور شاہوں کو مخلصین بندوں کا رنگ چڑھا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے تمام تر تقاضوں کی تکمیل فرمائی اور دوئی یعنی شرک کے تمام رنگوں کو وحدت کے رنگ میں رکھ دیا۔ کفر و شرک کی عمارت کو مسمار کر کے توحید کا سبق صرف پڑھایا نہیں بلکہ دلوں میں اتار دیا۔ یہ سبق تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو اس کلمے کا انکار کرتے ہیں وہ مشرک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار، اس کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان سے ایک ماننا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا توحید ہے۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر خازن میں شرک کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو شریک کرائے، جیسے کہ عیسائی 3 خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بی بی مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ ہندو ہر چیز کو خدا مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز خدا کی بدلی ہوئی صورت ہے، یعنی شرک کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں۔ اور شرک در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام ہے۔ جس طرح شرک کی ڈیفینیشن آج کے زمانے میں کی جا رہی ہے اور ہر بندے کو اور مسلمان کو مشرک قرار دیا جاتا ہے، یہ شرک کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ شرک کی تعریف پر یہ پورا نہیں اترتا ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک قرار دیا جائے، ایک سے زیادہ خدا مانے جائیں یا کسی کی ذات کو
خدا مانا جائے، یا کہا جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ حلول کرایا ہے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کی، یا ایک سے زیادہ خدا مانے جائیں، یا کسی کو خدا کا بیٹا یا بیٹی قرار دی جائے، اور اسی طرح جو ہے یہ عقیدہ رکھنا جیسے ہندو رکھتے ہیں، یعنی کہ اوم سنسکارا کا عقیدہ کہ ہر شے کے اندر خدا اتر آیا ہے اور خدا ہر چیز کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو ہر مظاہر قدرت جتنی اشیاء ہیں وہ سب اگر ان کو پوجا جائے تو جائز ہے ان کے ہاں، کیونکہ وہ خدا ہی کا مظہر ہیں، خدا ہی ان کے اندر موجود ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس درس کو یہیں پر بس کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اس سے آگے کی ابتدا کریں گے۔